السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نکاح اور حلالہ میں فرق۔ نکاح کا مطلب ہے کہ ولی اور میاں بیوی کی مرضی سے دو عادل گواہوں کی موجودگی میں اعلانیہ طور پر حلال عورت سے کیا گیا عقد نکاح کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو حلالہ ہوتا ہے وہ حلالہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، چاہے مختلف اوقات میں یا ایک ہی مرتبہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں بہت سارے علماء کے نزدیک اگر ایک مجلس میں کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو یہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، گرچہ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ لوگ حلالہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مرد کے پاس اس عورت کو کچھ راتوں کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ تو باقاعدہ اجرت بھی لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے پرانے شوہر کے پاس وہ آدمی اس کو بھیج دیتا ہے۔ اس آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے، اسی لیے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حرام ہے شریعت کے اندر، زمانے جاہلیت کا عمل ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز رائج تھی، اس لیے آپ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا، اور ایک زناکاری ہے یہ، لہذا دین اسلام سے حلالہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حرام چیز ہے۔ حدیث اور شریعت، حتیٰ کہ انسان کی عقل بھی، فطرت بھی کہتی ہے کہ چیز حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اس آدمی پر جو حلال کرنے والا ہے عورت کو کسی کے لیے، اور جس آدمی کے لیے عورت کو حلال کیا جائے۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے جو آدمی یہ غلط عمل کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی ایسا سانڈ جو اجرت لیتا ہو، معاوضہ لیتا ہو۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ هو المحلل، وہ کون ہے؟ ایک عورت کو دوسرے شوہر کے لیے حلال کرنے والا۔ پھر ہمارے نبی نے کہا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلال کرنے والے پر اور جس کے لیے حلال کیا جائے۔ ادھار سانڈ قرار دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کرائے کا سانڈ۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ معاوضہ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معاوضہ نہیں لیتے۔ دونوں کی نیت یہی رہتی ہے کہ ہمیں اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معاوضہ لینا یہ شرط یا ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی کی نیت ہے نکاح کرتے وقت یا پہلے اس کی نیت ہے کہ میں اس عورت کو دوسرے مرد کے لیے حلال کرنا چاہتا ہوں، تو اسے حلالہ کہا جائے گا، اگرچہ اس کی بعد میں نیت ہو جائے اس عورت کو رکھنے کی، لیکن وہ حلالہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ نکاح کے وقت اس کی نیت دوسرے یا پرانے شوہر کے لیے، پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کی نیت تھی، لہذا یہ حلالہ ہی کہا جائے گا۔ اگرچہ بعد میں اس کی نیت یہ ہو جائے کہ مجھے اس عورت کو رکھنا ہے، تو یہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح کے وقت اس کی جو نیت تھی وہ اس کے پرانے یا پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کی نیت تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حلالہ میں معاوضہ لینا اور نہ لینا دونوں شامل ہے۔
چاہے ایک رات کے لیے بھیجا جائے یا 2-3 راتوں کے لیے بھیجا جائے عورت کو، ہر حال میں یہ حلالہ ہے۔ جب آدمی کی نیت حلال کرنے کی ہے اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے تو اسے حلالہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ معاوضہ لے، پیسے لے یا نہ لے، چاہے نکاح کرتے وقت باقاعدہ اس کا ذکر ہو یا ذکر نہ کیا جائے، ہر حال میں یہ کیا ہے؟ حلالہ ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے، ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے اس طرح کی چیزیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ لا اوتی بمحلل ومحلل الا رجمتہما، اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی محلل یا محلل یعنی حلال کرنے والا یا جس کے لیے بیوی کو حلال کیا جائے وہ لایا جائے گا تو میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مان لیتے ہیں، لیکن ان کے اس قول پر عمل نہیں کرتے۔ اور وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اگر ہمارے پاس محلل اور جس کے لیے عورت کو حلال کیا جائے اگر وہ دونوں لائے جائیں تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا، دونوں پر کوڑے برساؤں گا، کیونکہ دونوں نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ قول تو لے لیتے ہیں لیکن یہ قول نہیں لیتے۔ چلے مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں، لیکن کوئی عالم کوئی امام حلالہ کا قائل نہیں ہے۔ یہ تمام علماء کے ہاں، تمام ائمہ کرام کے ہاں حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ مکروہ کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں حرام ہوتا ہے۔ پہلے مکروہ کہہ دینا ہی بہت بڑی یہ چیز ہو جایا کرتی تھی کہ بھئی یہ چیز مکروہ یعنی حرام ہے، اور سلف صالحین کی ہاں پہلے زمانے میں مکروہ حرام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں مکروہ ان کے شاگردوں نے، ان کے تلامذہ نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب حرام ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر زنا کے بارے میں کہا کہ وہ مکروہ، تو کیا مکروہ کا مطلب یہ کہ جس کا چھوڑنا بہتر اور کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو؟ جو آج کی اصطلاح ہے مکروہ کی، قطعاً یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مکروہ سے مراد حرام ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حلالہ حرام ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا نام لے کر کے آج لوگ باقاعدہ حلالہ کرتے ہیں اور اس طریقے کا عمل لوگوں کے درمیان رائج کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حلالہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ انہوں نے مکروہ کہہ کر کے اس کو حرام کہہ دیا ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں بھی حرام ہے، اور کسی بھی امام کی یہ چیز حلال نہیں ہے، سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا یہ جو حلال کرنے کی نیت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، گرچہ اس کا نام نکاح رکھا جائے یا حلالہ رکھا جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ چیز حرام اور ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، مختلف عرصے میں ایک بار طلاق دیا پھر واپس لے لیا، پھر کئی سالوں کے بعد دوسری طلاق دے دی پھر واپس لے لیا، اب اگر وہ 3 طلاق دے دیتا ہے تو یہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کب اس کے لیے شادی جائز ہوگی؟ جب اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کی اجازت سے، ولی کی اجازت سے، 2 گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ مہر بھی رکھا جائے، اعلان ہو باقاعدہ نکاح کا، کسی دوسرے مرد سے شادی کر دیا جائے اور دونوں کی شادی کرنے کی نیت یہ ہو کہ ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اب اس کے بعد وہ عورت اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، چند سال گزر گئے، دونوں میں پھر اختلاف ہو گیا، اب جو ہے نئے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا یا بیوی نے خلا لے لیا، یا مان لیجئے نکاح کو فسخ کر دیا قاضی نے، شوہر کے اندر کوئی خامی تھی، کوئی عیب تھا جس کی بنا پر عورت اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی، یا یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں راضی ہوں اور ولی کی اجازت ہو، مہر ہو باقاعدہ، اور 2 گواہ موجود ہوں، اعلانیہ طور پر نکاح کیا جائے۔ ایسی صورت میں یہ چیز جائز ہے،
کہ وہ پرانے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہے۔ اسی کو لوگوں نے حلالہ کا نام دے دیا، حالانکہ اس میں یہ جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ عورت باقاعدہ شوہر کے ساتھ رہے، شوہر اس سے ہم بستری کرے اور دونوں کی نیت ساتھ رہنے کی ہو۔ بعد میں اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب وہ عورت اپنے نئے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس سے طلاق لے کر کے، اور جب عدت گزر جائے تو پرانے شوہر کے ساتھ اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عورت کی باقاعدہ اجازت ہو، ولی کی بھی مرضی اور اجازت ہو، اور باقاعدہ دو عادل گواہ موجود ہوں اور اعلانیہ طور پر نکاح کیا جائے، تو یہ چیز شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ اسی کو لوگوں نے حلالہ بنا دیا کہ ہم اس عورت کو دو پہلے شوہر کے لیے حلال کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ لوگ اسے نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اجر کا کام سمجھتے ہیں کہ میں نے کتنی عورتوں کو حلال کر دیا۔ نعوذ باللہ، یہ حلال نہیں، حرام ہے۔ یہ تمہاری کھوپڑی میں یہ حلال ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اور اس طریقے سے علماء کی نظر میں یہ چیز حرام ہے، زناکاری ہے، یہ حرام و ناجائز ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس طرح کا فتویٰ دینے والے لوگ جب ان کے ہاں یہ معاملہ آتا ہے، ان کی بیٹی کا، ان کی بیوی کا، یا ان کے کسی رشتہ دار کا، تو پھر وہ حلالہ نہیں کرواتے، لیکن جب کوئی غیر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ زناکاری کو شریعت کا لباس دے کر کے، لیبل لگا کر کے لوگوں نے اسے حرام کو حلال کر دیا ہے، حالانکہ ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ چیز حرام ہے شریعت کے اندر۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے محقق تھے، بڑے کاتب تھے، ادیب تھے۔ وہ لبنان گئے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ گئے ہوں گے۔ ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لبنانی جو پہلے کرسچین تھا، مسلمان ہو گیا، میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے دین اسلام کے اندر تمام چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن ایک چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو علامہ رشید رضا نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا حلالہ کرانا یا کروانا۔ تو علامہ رشید رضا نے کہا کہ نہیں، حلالہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو کہنے لگا کہ میری عقل اور میری فطرت کہتی تھی کہ یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی، اور یہ زناکاری کی ایک شکل ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے اندر۔ تو علامہ رشید رضا نے باقاعدہ احادیث اور اقوال علماء کی روشنی میں اس کو بتایا کہ چیز حرام اور ناجائز ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں۔ تو ہر انسان کی فطرت کہتی ہے، یہ باقاعدہ ایک بدنما داغ ہے ہمارے دین اسلام پر۔ جو لوگ حلالہ کرتے یا کرواتے ہیں وہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ جو اللہ کا دین پاک و صاف ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اس پاک دامنی والے دین کے اندر زناکاری کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے حلال کہہ دیا جائے یا کوئی اور نام دے دیا جائے، یہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، زناکاری ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اسے زنا سمجھتے تھے، حلالہ کو ہم زنا سمجھتے تھے، صحابہ کرام اسے زنا سمجھیں، علماء اسے حرام قرار دیں، ائمہ کرام کی نظروں میں وہ حرام ہو، احادیث میں اس پر لعنت بھیجی گئی ہو، نبی نے لعنت بھیجی ہو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جس پر نبی کی لعنت ہوتی ہے، اور کچھ علماء اسے جائز قرار دیں۔ یہ بدنما داغ ہے، شریعت کے اوپر ایک دھبا ہے، بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے کہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن رہے۔ آئیے میں کچھ فرق اور بیان کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ اسے نکاح کہتے ہیں، اور میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا، اگرچہ اس سے پہلے بھی اشارتاً ہم نے بیان کیا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہر مہینے ہمارے پاس ایک آدھ کیس ایسا ضرور آتا ہے طلاق کا، کہ اس کے بھائی نے یا اس نے یا کسی رشتہ دار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حلالہ کروا لیجئے۔ وہ ہمارے پاس بھاگ کر کے آتے ہیں کہ شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، ہم ان کو بیان کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لگا دیتا ہے، اور کتنے عورتوں کی عزتیں بچ جاتی ہیں، بدنامی سے بچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ممکن ہے چیز کم ہو گئی ہو، کیونکہ الحمدللہ آج لوگوں کے پاس علم آ گیا، اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس جو ہے ثقافت آ گئی، الحمدللہ لوگ سمجھنے لگے حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، الحمدللہ یہ دعوت کا جو نتیجہ نکل رہا الحمدللہ
بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن آج بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کا باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تو جو چیزیں میں نے بیان کی وہی کافی ہیں اس کے حرام ہونے کے لیے۔ لعنت بھیجی گئی، زنا کہا گیا، اسے حرام قرار دیا گیا اور ادھار سانٹ قرار دیا گیا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ان پر رجم کروں گا جو ایسے لوگ اگر ہمارے پاس لائے جائیں گے۔ یہی ساری چیزیں کافی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے نکاح اور حلال میں بہت سارا فرق ہے، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز دین اسلام کے اندر کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، جو نکاح ہوتا ہے اعلانیہ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو حلالہ ہے یہ اعلان کر کے نہیں کیا جاتا بلکہ خاموشی سے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، باقاعدہ جو نکاح ہوتا ہے اس کے اندر مہر ہوتا ہے، یا تو مہر معجل ہو یا تو مہر مؤجل ہو، یا تو نکاح کے وقت ہی مہر کا ذکر ہو کہ فوراً اسے دینا ہے، یا تو تاجیر تاخیر کے ساتھ، لیکن مہر ضرور ہوتا ہے کیونکہ مہر ہی کے ساتھ عورت ہمارے لیے حلال ہوتی ہے مہر کی وجہ سے۔ جبکہ حلالہ کے اندر مہر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو معاوضہ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پیسے لیتے ہیں، 10-20 ہزار روپیہ لیتے ہیں 1-2 رات کا کہ ہم خاموشی سے کر دیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، کانوں کان خبر نہیں ہوگی، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے لیے مزے ہی مزے ہوتے ہیں، پیسہ بھی ملتا ہے اور اس کی شہوت اور خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ زناکاری کر کے، وہ بھی مجرم ہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ دیکھیں گے گواہ ہوتے ہیں کس میں؟ نکاح کے اندر، اس میں کوئی گواہ نہیں ہوتا جو حلالہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، نکاح میں ہمیشہ ساتھ رہنے کی نیت ہوتی ہے، ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے، اس لیے انسان نکاح کرتا ہے۔ اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی ساتھ رہنے کی، بلکہ اس کی نیت حلال کرنے کی ہوتی ہے کہ ایک بار ہم بستری کر کے ہم تم کو حلال کر دیں گے، تمہیں تمہاری شوہر کے لیے چھوڑ دیں گے 1-2 دن کے بعد۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ نکاح کے اندر اولاد کی رغبت ہوتی ہے، نکاح اولاد کی رغبت ہوتی ہے، انسان نکاح کرتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو 3 سال گزر جاتے ہیں تو باقاعدہ میاں بیوی دونوں علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جبکہ اس میں نکاح کی کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، نکاح کے اندر عورت کی اجازت ضروری ہے، لڑکی کی اجازت ضروری ہوتی نکاح کے لیے، جبکہ اس میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، نہ وہ اس سے راضی ہوتی ہے نہ اس کی کوئی اجازت ہوتی حلالہ کے اندر عورت کی۔ ایسے آپ دیکھیں نمبر 8، جب نکاح ہوتا ہے جو شرعی نکاح ہے، مسنون نکاح، جو سنت ہے انبیاء کی، جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، جو آدھا ایمان ہے نکاح، آدھا ایمان قرار دیا حدیث کے اندر، اور جتنے نبی آئے سب کے پاس بیویاں اور اولاد تھی، تو الا ماشاء اللہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے اولاد اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اولاد عطا فرمائے، جبکہ یہاں پر اولاد کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی رغبت نہیں ہوتی، اولاد نہیں چاہتے، ایک بار ہم مصری کر کے اس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ 6ٹھی چیز ہم نے بتائی کہ عورت کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ نکاح کے شرعی کے اندر، جبکہ اس میں کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، آپ دیکھیں گے نکاح شرعی کے اندر باقاعدہ دینداری دیکھی جاتی ہے، مال اور حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کا، جبکہ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، جو بھی آدمی مل جائے، کوئی مولوی ہو، داڑھی والا ہو، کیسا بھی آدمی ہو، بہت سارے داڑھی والے کرتے ہیں، بہت سارے مؤذن اور مسجدوں کے امام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ حقیقت ہے، کوئی کسی پر الزام تراشی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی کرتے ہوں جو صوم و صلاۃ سے دور رہتے ہوں، لیکن باقاعدہ ایسے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر جب نکاح کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دینداری، مال، حسب و نسب، مالداری، یہ ساری چیز دیکھی جاتی ہے، جبکہ ولیمہ کے اندر اس کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اب 8ویں چیز آپ دیکھ لیجئے کہ نکاح کے اندر باقاعدہ ولیمہ کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے آپس ملنے کے بعد، خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے، اس میں کچھ بھی ولیمہ نہیں ہوتا۔ ایسے آپ 9ویں چیز دیکھ لیجئے، نفقہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، جب آدمی نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے پاس لے جاتا ہے تو اس کے نفقے کا، اس کے خرچ کا، اور اس کے علاج کا، اس کے جو ہے رہائش کا، لباس کا، تمام چیزوں کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے، جبکہ اس میں یہاں اسے معاوضہ ملتا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ معاوضہ لیتے ہیں، گرچہ کچھ لوگ معاوضہ نہ لیتے ہوں، لیکن یہاں کچھ لوگوں کو معاوضہ ملتا ہے، کوئی نفقہ نہیں ہوتا، نہ وہ کچھ اسے دیتا ہے۔ ایسے نمبر 10 آپ دیکھیں گے
کہ باقاعدہ جب نکاح ہوتا دعائیں دی جاتی ہیں دلہا اور دلہن کو، بارک اللہ لکا وبارک فیکما، بارک اللہ لک وبارک علیک جمع بینکما بخیر، دونوں کے لیے باقاعدہ دعائیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہاں پر کوئی دعا نہیں ہوتی بلکہ لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے نمبر 11، پورا خاندان خوش ہوتا ہے، میاں بیوی خوش ہوتے ہیں جب کسی کی شادی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، سارے مہمان اکٹھا ہوتے، رشتہ دار اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر دیکھیے نفرت اور حقارت ہی ہوتی ہے، کوئی خوشی کسی کے چہرے پر نہیں ہوتی، اور تنہائی اور خاموشی کے ساتھ ہی کام کر لیا جاتا ہے۔ ایسے آپ دیکھیں گے نمبر 12، عزت اور وقار کے ساتھ عورت کی رخصتی کی جاتی ہے، اس کو نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے، نیا لباس پہنا جاتا ہے، اور اس کے باقاعدہ اس کو جو ہے سنوارا جاتا ہے، اور اس کو تیار کیا جاتا ہے عورت کو، دلہن کو، اور باقاعدہ اسے جو ہے شوہر کے پاس بھیجا جاتا ہے، رخصتی کی جاتی ہے۔ یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، اسے گھسیٹ کر کے جو آدمی حلال کرتا ہے اس عورت کو اس کے پاس لے جایا جاتا ہے، کبھی کبھی اسے بتایا بھی نہیں جاتا، اور جا کر کے اس کو گھر میں اس کے روم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے کہ تم کو 1 رات 2 رات یہاں رہنا، اس کے بعد تم میرے پاس چلی آنا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف کھائیے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ چیز شریعت کے اندر حلال ہو سکتی ہے، کہ یہ چیز جائز ہو سکتی ہے ہماری شریعت کے اندر، جس دین پر ہمیں فخر ہے، اللہ کا دین، پاک دین، صاف دین، پاک دامنی کی تعلیم دینے والا دین۔ کیا اس دین کے اندر اس زناکاری جیسے چیز کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہر انسان اپنے دماغ میں سوچے، ذرا عقل سے کام لے، ذرا گہرائی سے سوچے، اسے خود سمجھ میں آ جائے گا میرے بھائیوں کہ یہ چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں۔ اگر آپ ایک مجلس کے 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ 3 مانتے ہیں، 3 مانیے اس کو، بیوی کو چھوڑ دیجئے، بیوی اپنے میکے چلی جائے، عدت گزارنے کے بعد اب اس کے ماں باپ وہاں، اس کے ولی جہاں چاہیں اس کی نکاح، اس کی شادی کر دیں، آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیجئے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس کی حالت پر۔ اب آپ کا اس کو کسی آدمی کے پاس لے جانا 1 رات کے لیے، کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ ایک مرد غیرت مند ہوتا ہے، عورت غیرت مند ہوتی ہے، کیا ایک مرد اس بات کو گوارا کر سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اپنی بیوی کو 1 رات کے لیے دوسرے کے پاس بھیجے؟ ہماری غیرت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے بیوی کے بال کو دیکھ لے، اس کی آنکھ، اس کے چہرے کو دیکھ لے، ہم اسے بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں بے غیرت قسم کے جو اپنی بیویوں کو دوسروں کے پاس 1 رات کے لیے بھیج دیتے ہیں یا 2 رات کے لیے؟ آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کیا یہ چیز شریعت کے اندر حلال ہو سکتی ہے؟ آپ نہ مانیں مجلس کی 3 طلاق کو، ایک ہی 3 مان لے، چلے مان لیجئے۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں، مانیے آپ اس کو، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، لیکن میرے بھائی کسی نے حلالہ کا ذکر نہیں کیا، کسی امام نے حلالہ کی بات نہیں کی ہے۔ الحلال ائمہ کرام کی بدنامی کا ذریعہ مت بنیے، اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ مت بنیے۔ لہذا اگر آپ 3 کو، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں تو بھی آپ مان لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن خدا اللہ کے واسطے یہ عمل مت کیجئے، یہ بے غیرتی والا کام مت کیجئے، یہ زناکاری کا کام مت کیجئے۔ اپنی بیوی کو کسی کے پاس مت بھیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ پر اس کا کوئی نفقہ نہیں، اس کا کوئی خرچ آپ کے ذمہ نہیں، یہاں تک کہ 3 طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ عورت اپنے میکے میں جا کر کے گزارے گی، آپ کے گھر نہیں گزارے گی، وہ آپ کے لیے اجنبی ہوگی، وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ لہذا آپ اس سے کوئی تعلق نہ رکھیے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ عدت گزر جانے کے بعد اس کی مرضی اور اجازت ہوگی تو شادی کر دیں گے اس کے ولی اور اس کے گھر والے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ لیکن یہ عمل کرنا میرے بھائی یہ بہت حرام چیز ہے۔ اللہ کا ہم خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے، لہذا میرے بھائی ان تمام چیزوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور جو ہے سبب نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو پاک دامن بنا کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرائے، ہماری شرمگاہوں کی اللہ حفاظت کرے، ہماری زبان کی حفاظت کرے، ہماری آنکھوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر کام سے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سب کو دور رکھے۔ اسلام کی بدنامی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور ہر حرام کام سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
و جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔